السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملک سوڈان کے بارے میں ساری دنیا جانتی ہے۔ سوڈان کے حالات بہت نازک ہیں، بڑے خستہ ہیں، بڑے خراب ہیں، ہر کوئی جانتا ہے۔ سوڈان کا ایک شہر ہے جس کا نام الفاشر ہے۔ وہاں کا ماحول کچھ اس طریقے سے ہو گیا کہ وہاں جو جنگ چل رہی تھی، سمجھو وہ جنگ نہیں ہے، وہ لڑائی نہیں، بلکہ وہ جنگ نہیں، بلکہ انسانیت کے تابوت میں آخری کیل ہے۔ وہ جنگ نہیں، انسانیت کے تابوت میں وہ آخری کیل ہے۔ آج ساری دنیا چیخ رہی ہے کہ سوڈان کے اندر مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، اور نہ جانے کتنے لوگوں کو بے گھر کر دیا گیا، کتنی ماؤں کو ان کا شوہر چھین لیا گیا، نہ جانے کتنے بچوں کو یتیم کر دیا گیا، کتنی عورتوں کو بیوہ کر دیا گیا، کتنے گھروں کو اجاڑ دیا گیا، پورا شہر کا شہر ختم کر دیا گیا، لاکھوں کی تعداد میں آدمی ختم کر دیا گیا۔ وجہ جانتے ہو؟ ہر کام میں کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، نہ کوئی مارنے والا غیر ہے، نہ کوئی مرنے والا غیر ہے۔ مین پوائنٹ کی بات، نہ مارنے والا کوئی غیر، نہ کوئی مرنے والا غیر۔ مارنے والے بھی اپنے ہیں اور مرنے والے بھی بیچارے اپنے ہیں۔ اور آج جتنے بھی کانڈ ہوتے ہیں، جانے جاتی ہیں، سب کچھ نہ کچھ تو لالچ کی بنیاد پر اکثر ایسا ہوتا ہے۔ تو سوڈان کی آج پوزیشن وہ ہے کہ وہاں دو پارٹیاں ہیں، دو پارٹیاں تھیں۔ ایک پارٹی کا تو نام سنا ہوگا، آر ایس پی کا وہاں قبضہ ہو گیا، وہاں بہت ساری ملٹری آ گئی آر ایس پی کی، تو وہاں قبضہ ہو گیا۔ تو سوڈان کے لوگوں نے، اس کے شہر الفاشر کے لوگوں نے سوچا کہ شاید قبضہ ہو گیا، کوئی بات نہیں، جنگ تو چھم جائے گی، لڑائی تو تھم جائے گی، اب کوئی لڑائی نہیں ہوگی، مار کاٹ نہیں ہوگی، قبضہ کر لیا، کوئی بات نہیں، ان کا قبضہ ہو گیا، ہمارے یہاں کوئی دقت نہیں، شہر پہ قبضہ ہو کر لیا، ملک پہ قبضہ کر لیا، کوئی بات نہیں، کم سے کم لڑائی تو ختم ہوگی۔ ان بیچاروں کو کہاں معلوم تھا کہ یہ لڑائی ختم ہونا، قبضہ ہونا، یہ اور خوفناک ہماری جانوں کے لیے ہو جائے گا، اور ہماری جانیں دقت میں پڑ جائیں گی۔ جیسے ہی ان لوگوں نے الفاشر میں قبضہ کیا، یہ سوڈان کا ایک شہر ہے، سوڈان کا، اس شہر پر جیسے یہ لوگ قابض ہوئے، قبضہ کیا، تو ان لوگوں نے کیا کام کیا؟ سب سے پہلے عورتوں کو الگ کیا، مردوں کو الگ کیا، مردوں کو ایک سائیڈ میں کر دیا، عورتوں کو ایک طرف کر دیا، بچوں کو الگ کر دیا، یعنی شوہروں کو، یعنی بیویوں کو ان کے شوہر سے الگ کر دیا، بچوں کو ان کی ماؤں سے الگ کر دیا۔ جوان پارٹی ایک طرف کھڑی کی اور عورتوں کو ایک شفٹ میں کر دیا، بچوں کو ایک طرف کر دیا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جب وہ پکڑ کر لے جا رہے تھے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان کی ماؤں سے چھین کر جب وہ لے جاتے ہیں، تو بچے چیختے، ماں ماں کی صدائیں بلند کرتے ہیں، مگر مائیں چیختی ہیں کہ میرے بچے کو جدا نہ کرو، ابھی شیر کھار یعنی دودھ پیتا بچہ، اس کو کہاں لے جا رہے ہو؟ وہ ظالم ہاتھ پکڑے گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہیں، مائیں دیکھ رہی ہیں، ان کی گود سے بچوں کو چھین کر لے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بچوں کو ایک ٹرک میں بھرا، اس کے بعد نوجوانوں کو ایک ٹرک میں بھرا، عورتوں کو ایک طرف بھرا۔ اتنا بڑا ظلم بتاتے ہوئے کلیجہ منہ میں آتا ہے، مسلمانوں یہ کب تک تم ستائے جاؤ گے؟ کب تک آخر تمہارے اوپر یہ ظلم کیا جائے گا؟ یہی کہتے نہیں، کہنے والے نے کہا، قیامت خود بتائے گی کہ قیامت کیوں ضروری تھی۔ یہ حقیقت ہے مسلمانوں، جب اتنا ظلم ہو رہا، کیا سوڈان کے اندر مسلمانوں کے کون سا ایسا قصور تھا جس ماں سے اس کے چھوٹے بچے کو چھین لیا گیا؟ سوڈان کے لوگوں کی کون سی ایسی خطا تھی جس کی بنیاد پر ان کے شوہروں کو، ان کی بیویوں سے، بیویوں کو شوہر سے جدا کر دیا گیا؟ کون سا ایسا قصور تھا ان لوگوں کا؟ میرے بھائیوں، کیا وہ کالے تھے اس لیے؟ کیا ان کی جلد خوبصورت نہیں تھی اس لیے ان کو مارا گیا؟ کیا ان کے سنہرے بال نہیں تھے، یا ان کی نیلی آنکھیں نہیں تھی، خوبصورت نہیں تھی اس لیے ان کو مارا گیا؟ نہیں، اگر وہ کالے ہونا جرم ہے تو یہ جرم کوئی جرم نہیں ہے۔ اگر آنکھیں نیلی نہیں ہے، بال سنہرے نہیں ہیں، یہ نہیں، بلکہ اس کا مقصد کچھ اور ہے۔ یہ بے خودی بے سبب نہیں ہے، غالب کچھ تو ہے جس کی یہ پردہ داری ہے۔ آج ان پر کتنا ظلم کیا گیا، اس کے پیچھے راز کی، آج وہ بات میں آپ کو بتاؤں گا۔
پہلے سنیے مسلمانوں، سوڈان کہ جب ماں سے ان کے بچوں کو جدا کیا گیا، بچے چیختے تھے میری ماں ماں کرتے رہے، ماں سے میرے جدا مت کرو، ماں ماں کی صدائیں بلند کرتے رہے، مگر وہ ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے ٹرک کے اندر ڈال لیتے، گاڑی میں بھر رہے تھے۔ وہیں کہ ایک شخص کہتا ہے، عربی زبان میں بتاتا ہے کہ جب یہ گاڑیوں میں بھر کے لوگوں کو، جوان لوگوں کو لے کر گئے تو انہوں نے ایک تالاب یعنی پانی کے ذخیرے کے پاس کھڑا کیا، پانی کے پاس تمام نوجوانوں کو کھڑا کیا۔ جو نوجوانوں کو اگل پکڑ کے لے گئے تو ان کو پانی کے ذخیرے کے پاس کھڑا کیا۔ کھڑا کرنے کے بعد دھواں دھاڑ فائرنگ ان پہ کی، اتنی فائرنگ کی کہ سارے نوجوانوں کو مار دیا۔ ایسا لگ رہا کہ انسانوں کی جان ایک کیڑے مکوڑوں سے بھی کمتر ہو گئی ہو۔ آج ایک مسلمان کی جان لینے پر تلا ہے، صرف امیر ہونے کے لیے، سونے کی لالچ میں، اور کوئی لالچ نہیں، صرف پیسے کی ہوس نے انسان کو جانور بنا دیا۔ ان جوانوں کو پہلے کیا کیا ظالموں نے؟ ان سے سب سے شناختی کارڈ لیا، کارڈ لینے کے بعد کارڈ کو پھاڑ کے پھینک دیا، کارڈ ان سے چھین لیا، چھیننے کے بعد پانی کے ذخیرے پاس کھڑا کیا، سب کے گولی مار دی، سب کو مار دیا گیا۔ اس کے بعد بچوں کو بھر کے لے گئے، آج تک ان کا خبر نہیں کہ ان بچوں کو انہوں نے کیا کیا۔ کسی بچے کے اوپر اپنے پیر اس کی گردن پہ رکھے اس کو مار دیا، کسی بچے کے 2 لوگوں نے پیر پکڑ کے کھینچ کے بیچ سے الگ کر دیے، کسی نے بچوں کو کہیں روند کے مار دیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی نہیں بخشا، ان کو بھی مار دیا گیا۔ وجہ کیا تھی؟ کیوں آخر ان کے اوپر اتنا بڑا ظلم کیا گیا؟ کیا خطا انہوں نے کی تھی؟ کون سا انہوں نے کس کو ستایا تھا؟ آج وہاں کی حالت کے بھوکے بلک رہے ہیں، اور کچھ لوگ بچے ہیں جو اپنی جانیں بچا کر بھاگے تو وہ ریگستان کے علاقے طرف ان کو دوڑا دیا گیا۔ آج نہ ان کے پاس کھانے کے لیے راشن ہے، نہ پینے کے لیے پانی ہے، اگر بچے ہیں تو پیاس میں، بھوک کی شدت میں مر جائیں گے۔ آج ہم لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں، صرف کہانیاں سن رہے ہیں، فلاں جگہ یہ ہو رہا، فلاں جگہ یہ ہو رہا۔ ابھی غازہ کی درد سینے سے نہیں نکلا، غازہ کے اندر مسلمانوں کو ختم کر دیا گیا، کتنے بچوں کو مارا گیا، کتنے مسلمانوں کو قتل عام کیا گیا، ابھی غازہ کا درد سینے سے نکلا نہیں، سوڈان کے درد نے اور ایک جگہ بنا لی۔ بڑا افسوس لگا جب میں نے دیکھا ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ایسا ظلم ہوتا ہے۔ مسلمانوں، آج اگر ہم اپنے گھروں میں خاموش بیٹھے رہے، یہ تو مانا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن نہیں، یہ سوچ ہے کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، صرف اپنی آواز تو بلند کر سکتے ہیں، اپنی آواز بلند کر کے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر خالی یہ سوچتے رہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ آج جس طریقے سے وہاں ان کو ستایا جا رہا ہے، ایک وقت آئے گا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے بچوں کو بھی تم سے جدا کر دیا جائے، ہو سکتا ہے کہ تم کو بھی ایسا ستایا جائے گا، تو تم اس وقت کیا کرو گے؟ آج تم کسی غریب کی فریاد کو نہیں سنو گے، کسی غریب کے درد کو نہیں سمجھو گے، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ تمہارے بھی درد کو کوئی نہیں سمجھے گا، تمہاری پریشانی کو بھی پریشانی نہیں سمجھا جائے گا۔ لیکن آج کا دور ہی ایسا ہو چکا ہے، ہر انسان صرف اپنے گریباں میں جاگ کر نہیں، بلکہ اپنی غلطیوں کو بھی نہیں دیکھتا، بلکہ اپنی خوشحالی کو دیکھنا چاہتا، دوسرے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن آج تمہیں اگر ہم سے مطلب نہیں ہے، کل تم پر وقت پڑے گا تو پھر ہمیں بھی آپ سے مطلب نہیں ہوگا۔ آخر میں یہی ہوگا، آج وہ مارے جا رہے ہیں تو کل تم بھی مارے جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، اس پر آواز اٹھائیے گا، اس پر آواز کو اپنی بلند کیجئے گا۔ جس طریقے سے مسلمان کا اتہاس ہے، جہاں دیکھا ہوگا آج دور کے ایسے حالات، اگر کتا مر جائے، بلی مر جائے، کوئی جانور کہیں پر مر جائے تو پوری دنیا میں جے جے کار ہنگامہ ہو جاتا ہے، پورا ملک تھرا جاتا ہے، ہل جاتا ہے، ہنگامہ ہو جاتا ہے، یہ خبریں، یہ جانور مار گیا، وہ جانور کو مار دیا گیا، فلاں ہو گیا، ڈھمکا ہو گیا، فلاں کتے کو مار دیا گیا، چوہے بلی کو مار دیا گیا، اتنا بڑا ہنگامہ۔ آج ملک کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، پورا ملک تباہ و برباد کر دیا گیا، تباہ و برباد کے کگار پہ کھڑا کر دیا۔ اتنی تباہی وہاں سوڈان کے اندر آئی کہ وہاں صرف دھواں ہی دھواں نظر آتا۔ کچھ لوگ بچے ہیں جو ریگستان کی جانب اپنی جانیں بچا کر بھاگ کے آئے، آج ان کے لیے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں۔ کیا ان کی اہمیت ایک جانور سے کم ہو گئی؟ کیا ان کا وقار کتی کتا بلی سے بھی کم ہے؟ مسلمانوں، اپنے آپ میں گریباں میں جھانک کر دیکھو، اللہ نے تمہیں کیا بنایا۔ مسلمانوں، اگر کوئی سرکاریں کچھ کریں یا نہ کریں، مسلمان کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اپنی آواز کو ضرور بلند کرے۔ ہم اگر ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو ان کے لیے ایک آواز تو بلند کی جا سکتی ہے۔ اگر آواز بلند ہم کریں گے یہاں سے
تو اس کا اثر اس کو وہاں پر پڑے گا۔ اللہ ہم سب کو